یہ ہماری زندگی آپ ہی کے ذمے پر ہے. ہاں کب اعلان کرنے ہو جائے عارف صاحب کہ بڑے افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کا وہ ابھرتا ہوا فقیر جسے دنیا اعظم خان نوری کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت دوران گفتگو پھیپڑا پھٹنے کی وجہ سے انتقال کر گئے. اس لیے ہم بہت زیادہ نہیں چھیڑتے ہیں آپ کو. مچل کر کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ایسے نہیں، زندگی سے بولو نا یا نبی اللہ. جانے دیے بڑے مدرسے کے بڑے ذمہ دار عالم دین ہیں. حضرت کو کے قبضے میں 250-300 بچے ہیں. ان کو صبح اٹھانا، ان کو نماز پڑھانا، پھر ان کی تعلیم کروانا ان کے ذمہ بڑا کام ہے. تو وہ گئے سکون کے ساتھ ان کو جانے دیں. اب میں اپنی گفتگو کا یہاں سے آغاز کر رہا ہوں. سننے کے موڈ میں ہے نا انشاءاللہ؟ سمجھئے نا، واقعی رضا کی تو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ. میرے رضا سے کوئی چیز خالی نہیں الحمدللہ. میرے اعلیٰ حضرت کو کسی چمچے نے جو ہے ترقی نہیں دی ہے. اعلیٰ حضرت کو ترقی مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ سے ملی ہے. سبحان اللہ. کہاں سے ملی ہے؟ حضور کی چوکھٹ سے ملی ہے. اب حضرت تقریر کر رہے تھے اور حضرت کا عنوان یہ تھا کہ اسلام بہت آسانی کے ساتھ ہماری دہلیز تک نہیں پہنچا. اسلام بڑی مشکلوں کا سامنا کر کے تب جا کر ہماری گھر کی دہلیز تک پہنچا. بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ نہ جانے کتنے قبیلے لٹائے گئے ہیں، نہ جانے کتنے گاؤں لٹائے گئے ہیں، نہ جانے کتنے شہر اجاڑے گئے ہیں، نہ جانے کتنی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، نہ جانے کتنے ماں باپ کے یکلوتے شہزادے میدان جنگ میں قربان کیے گئے ہیں. تب جا کر کے یہ دین ہمارے اور آپ کے گھر کی چوکھٹ پر سجا کر کے ہمیں اور آپ کو عطا کیا گیا ہے. لیکن آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، ابا مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، ہم بھی اسی گھرانے میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑھنے کا ماحول تھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھنا سیکھ لیا. تو آج کا مسلمان سمجھتا ہم سے بڑا دین کا ٹھیکیدار کوئی نہیں، ہم سے بڑا اسلام کا ہمدرد کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا اسلام کا درد سینے میں رکھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن نہیں، تمہیں نہیں پتا ہے آج ہمارے باپ کلمہ پڑھ رہے تھے، ہم نے پڑھ لیا، اس میں کمال نہیں ہے. کمال اس میں ہے جب باپ خود پتھروں کے پجاری تھا، پتھروں کی پوجا کیا کرتا تھا، لیکن آمنہ کے لال نے جب فاران کی چوٹی سے حق و صداقت کا علم بلند کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے اس حکم پر مصطفیٰ کے غلاموں نے اپنا سر خم کر دیا. حضور نے زمانے کو مخاطب کر کے کہا تھا، ارے میرا کلمہ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، تمہارے گھر پھونکے جائیں گے، تمہارے قبیلے اجالے جائیں گے، تیرے جوان بیٹوں کی لاشیں تمہارے نگاہوں کے سامنے تڑپیں گی. مگر باہر مصطفیٰ کے دیوانے، نبی کے دیوانوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ اگر سارا کنبہ لٹانا پڑے تو ہم لٹائیں گے، مگر آپ کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ مذہب اسلام، نعرہ. آج تو اپنے بڑا خوشحال ماحول دیکھا ہے. آج تو اسلام الحمدللہ پھل پھول کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا. اسلام نے وقت دیکھا ہے جب اسلام نے صرف 38 مسلمان، کتنے تھے؟ 38 مسلمان، آگے نہیں. کتنے تھے؟ 38 مسلمان. اب جب توجہ سے سنیے گا، یہ 38 مسلمان ہیں. ابھی حضرت امیر حمزہ ایمان نہیں لائے، یہ رسول اللہ کے چچا ہیں، ابھی یہ ایمان نہیں لائے، لیکن ایمان نہ لانے کے باوجود بھی حضور سے بے لوث محبت کرتے تھے، سبحان اللہ، بے پناہ محبت کرتے تھے. اب حضور علیہ السلام ایک دن ایک راستے سے گزرے، بڑی توجہ سے سنیے، کتنے مسلمان تھے؟ 38. ہاں. حضور نکلے ہیں ایک گلی سے، ابو جہل نے کمپنی بیٹھی ہے، حضور کا کھانا دیکھ کر ابو جہل نے اپنے حامیوں سے کہا، وہ دیکھو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھو محمد ابن عبداللہ آ رہے ہیں. ابھی جب قریب آئیں گے نا تو ہم ان کو ستائیں گے، ہم ان کو تکلیف دیں گے، ہم انہیں اذیت پہنچائیں گے. جوانوں دیکھو تو صحیح اسلام کی کتنی مشکلوں کو برداشت کیا ہے. حضور جب نکلے ہیں نا، جب قریب پہنچے ہیں، ابو جہل نے میرے مصطفیٰ کا کرتا کھینچا. ابو جہل
کے حامیوں نے نبی کے جسم نور پر پہنے ہوئے لباس کو پکڑ کر کھینچا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے کوئی جواب نہ دیا۔ آقا علیہ السلام نے کوئی ریئیکشن نہ دیا۔ یہاں سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے کہ کوئی ہم پر پہلا وار کرے تو ہمارے لیے سب سے ضروری ہے ہم صبر کریں۔ صبر کرنے کا پیغام میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ تقریر آپ روز سنتے ہو اور نصیحت سنتے ہو۔ حضور کے کرتے مبارک کو ابو جہل نے پکڑ کر کھینچا، مگر مصطفیٰ نے کوئی ری ایکشن نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ظالموں نے طرح طرح سے اذیت پہنچائی، مگر حضور نے کوئی ری ایکٹ نہ کیا۔ میرے مصطفیٰ سیدھے بالکل سیدھے اپنے راستے جا رہے ہیں۔ جب اپنے راستے حضور کو جاتے دیکھا نا تو ہوتا ہے نا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ ابو جہل کو برداشت نہ ہوا، یہ اس طریقے سے ستا رہے ہیں مگر محمد بن عبداللہ بول کیوں نہیں رہے، کچھ ری ایکشن کیوں نہیں دے رہے؟ تو ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا اور وہ پتھر مصطفیٰ جان رحمت کی طرف زور سے مارا۔ وہ پتھر میرے نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر لگا، جیسے وہ پتھر آقا کے سر اقدس پر لگا، سر ٹوٹا ہے، مصطفیٰ کے سر سے خون نکلا ہے۔ آقا علیہ السلام کے نہ والد ہیں، میرے مصطفیٰ کی نہ بحیات والدہ ہے، دونوں اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ہے تو صرف دادا ہے۔ ادھر جو ہے نا جیسے پتھر پڑا ہے نا تو میرے مصطفیٰ بھاؤ کو یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم نبوت برسنے لگی ہے، مگر آقا نے کوئی جواب نہ دیا ہے۔ نبی کے جسم سے خون نکلا ہے، سر مبارک سے خون کا پھوارا نکلا ہے، ادھر تاجدار نبوت کے چشم رحمت برسنے لگ گئی ہے۔ اب آقا اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، رخ بدلا ہے کائنات کا دولہا نے۔ اب حضرت عبد المطلب کے گھر کا رخ نہیں ہے، اب بیت اللہ شریف کا رخ ہو گیا ہے، اب کعبۃ اللہ شریف کا رخ ہو گیا ہے۔ کعبے کی دیواروں کے قریب پہنچ کر رب کعبہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آمنہ کے پیارے نے کہا تھا، یا میرے پروردگار عالم، تو نے تو مجھے کائنات کا رحمت للعالمین بنایا ہے، تو نے تو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے، میں تو ساری دنیا کو ہدایت کی راہ پر لینے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ پروردگار دیکھ تو صحیح تیرے بندے میری جانب کس قدر پتھر بازی کر رہے ہیں۔ آقا نعمت کے آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہے۔ ادھر امیر حمزہ گئے تھے شکار پر، شکار سے واپس آئے، جیسے گلی میں آپ نے انٹری کی ہے، جیسے آپ گلی میں داخل ہوئے ہیں، عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی، دیکھو تو صحیح ابو جہل کتنا ظالم ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے سر پر پتھر مار دیا ہے، دیکھو تو صحیح محمد بن عبداللہ کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو بس چلے آ رہے تھے، ابو جہل نے پتھر مار دیا ہے۔ یہ بات جب حضرت امیر حمزہ کے کانوں سے ٹکرائی